آپ کی جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی، آپ نے اس کی کبھی تفصیلات ظاہر نہیں کی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کو فیئر اینڈ فری الیکشنز کی یقین دہانی کرائی تھی۔ جی میں نے خود سٹیٹمنٹ دی تھی بعد میں آ کے کہ وہ میٹنگ میں ہمارے تو خدشے تھے یہ جو اس وقت بارڈر بند کر دیا تھا افغانستان اور کے پی کے بیچ میں، تو اس سے بڑا نقصان ہو رہا تھا پختونخوا کے بزنس مین کو۔ تو وہ ایک تھا کہ یہ حل تو نہیں ہے کہ اگر آپ بارڈر بند کر دیں، تو وہ تھا۔ ایک اور میرا اس وقت ایشو تھا جنرل رحیل شریف کا بھی معاملہ تھا۔ جی رحیل شریف کا بھی معاملہ تھا۔ وہ جب سے پاکستان بنا ہے سویلینز اور اسٹیبلشمنٹ کی آویزش رہی ہے، محاذ آرائی رہی ہے۔ آپ وزیر اعظم بنتے ہیں تو آپ ایک طاقتور سویلین وزیر اعظم ہوں گے یا فوج کے ساتھ مل کر مشورہ کر کے چلیں گے؟ دیکھیں سہیل، ایک تو پاکستان کی تاریخ علیحدہ رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک پروسیس چلا ہی نہیں، کیونکہ وہ فوج آ جاتی تھی اور فوج کو لوگ پسند کرتے تھے شروع میں، جب بھی فوج شروع میں آئی کہ جی سٹیبلٹی آ رہی ہے۔ لیکن پھر وہ اس کے بعد جب فوج آتی تھی تو فوج تو حل نہیں تھا مسئلے کا، تو پھر سے وہ سائیکل شروع ہو جاتا تھا، پھر ڈیموکریسی آتی تھی۔ میرے خیال میں اگر ہمارے ڈیموکریسی میں تسلسل رہتا تو وہ ایوالو پہلے کر جانی تھی۔ بہرحال اب جو سسٹم ہمارا ہے، میرے خیال میں ڈیموکریٹک پروسیس بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو جنرل مشرف کا دور تھا اس میں ایک پولیٹیکل پارٹیز میں کنسنسس ہو گیا کہ ملٹری گورنمنٹ ملک کا حل نہیں ہے۔ ساری پولیٹیکل پارٹیز میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن کیا دو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے۔ وہ اس میں کئی چیزیں اچھی تھیں لیکن کئی چیزیں تو مکھا کر لیا نا کہ تم باری لو اور پھر ہم باری لیتے ہیں، میں چوری کروں گا تم نہ پکڑنا، تم چوری کرنا میں نہیں پکڑوں گا۔ تو یہ تو اس نے نقصان پہنچایا ڈیموکریسی کو۔ لیکن جو اچھی چیز یہ ہے کہ کنسنسس بن گیا کہ ملٹری انٹرونشن حل نہیں ہے مسئلے کا، اور آپ داد دیں کہ ملٹری بھی پیچھے ہٹ گئی اور بڑے بڑے موقع آئے ماضی کے اندر ملٹری نے اندر آ جانا تھا، اس باری نہیں، اس باری انہوں نے پیچھے بیٹھے رہے۔ اب جدھر پروسیس آگے بڑھا ہے، میرے خیال میں جو دھرنا تھا 126 دن کا، جب بھی ہماری ڈیموکریسی کی تاریخ لکھی جائے گی، وہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ پبلک میں شعور پیدا ہوا۔ یعنی میں کبھی بھی دیہاتوں میں جاتا تھا تو مجھے کبھی ایسا شعور نہیں ملتا تھا جو 126 دن کے بعد ملا۔ خان صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے کئی دفعہ ناراض بھی رہتی ہے اور آپ کو شاید وہ وزیر اعظم بننے سے روکنا بھی چاہتی ہے، کیونکہ آپ اپنی منمانی کرتے ہیں، بعض اوقات کسی کی بھی نہیں مانتے، جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کو تو آپ پہ ٹف ٹائم دیں گے نا؟ دیکھیں، ایک چیز جو پاکستان کو نقصان پہنچا نا، وہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان لوگوں کو ڈھونڈا، اور یہ ضیاء الحق کے ٹائم سے شروع ہوا۔ پہلے تو ذوالفقار علی بھٹو تو جینوئن لیڈر تھے، تو وہ جو مرضی اسٹیبلشمنٹ چاہتی وہ کھڑے ہو گئے، اور الیکشن بھی 1970 کی فری اینڈ فیئر ہوئی، اس میں وہ آ گئے۔ لیکن جو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں تباہی مچی پاکستان میں، ہماری ڈیموکریسی کو سب سے بڑا نقصان ہوا، وہ یہ نان پارٹی الیکشن کروا دیے، اور اوپر سے آ گیا نواز شریف۔ اب نواز شریف نے پارٹی، ایک بزنس مین آیا ہے جس کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی، کوئی نظریہ نہیں تھا، تو جب وہ بیٹھ گیا تو اس نے اب جب پارٹی بنانی تھی تو وہ کیسے بنانی تھی؟ خریدنا شروع کیا لوگوں کو۔ ادھر سے پاکستان کی جو کرپشن بھی آسمانوں پہ گئی، ہماری جو پولیٹیکل پروسیس کو نقصان ہوا، ہماری ڈیموکریسی کو نقصان ہوا۔ جب آپ کنٹرولبل کو اوپر لے کے آتا ہے کہ یہ کنٹرول ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی لیڈر کنٹرولبل نہیں ہوتا۔ آپ کنٹرولبل نہیں ہیں؟ کوئی بھی لیڈر کنٹرولبل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ لیڈر اپنا نظریہ اسے کنٹرول کرتا ہے۔ لیڈر تو بنتا ہے نظریے پہ۔ تو آپ کی مخالفت کریں گے وہ تو خیر وہ کرے، مجھے میں نے کوئی کسی کی کندھوں پہ تو نہیں چڑھ کے آنا۔ ملٹری اور سویلین جو ریلیشن شپ ہے، یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ آپ کے پاس کوئی فارمولہ ہے؟ بالکل ہے۔ دیکھیں نا، ملٹری کو یعنی ملٹری ایک پاکستان کی ریالٹی ہے، آپ کو اس کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ان کے خدشات کیا ہیں۔ ان کا خدشہ ہندوستان ہے، ان کا خدشہ یہ ہے کہ افغانستان کے ذریعے ہندوستان پاکستان میں کر رہا ہے، تو اور ان کا کیا ہوگا؟ یعنی تو کون سی ایسی بات جو ہے جو الیکٹڈ گورنمنٹ اور وہ بیٹھ کے آپس میں ریزالو نہیں کر سکتے؟ یہ غلط فہمیاں کہنے کے لیے جو فوج پتلے چاہتی ہے،
پتلے ڈکٹیٹرز چاہتے ہیں. ضیاء الحق نے چاہا پتلے اور مشرف نے پتلے بنانے کی کوشش کی, لیکن وہ فیل ایکسپیرینس ہے, وہ فیل ہو جاتے ہیں. آپ کی جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی, آپ نے اس کی کبھی تفصیلات ظاہر نہیں کی. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کو فیئر اینڈ فری الیکشنز کی یقین دہانی کرائی تھی. جی میں نے خود سٹیٹمنٹ دی تھی بعد میں آ کے کہ وہ میٹنگ میں ہمارے تو خدشے تھے یہ جو اس وقت بارڈر بند کر دیا تھا افغانستان اور کے پی کے بیچ میں, تو اس سے بڑا نقصان ہو رہا تھا پختونخوا کے بزنس مین کو. تو وہ ایک تھا کہ یہ حل تو نہیں ہے کہ اگر آپ بارڈر بند کر دیں. تو وہ تھا. ایک اور میرا اس وقت ایشو تھا, رحیل شریف کا بھی معاملہ تھا. جی رحیل شریف کا بھی معاملہ تھا, وہ جو سعودی عربیہ ان کا جانا تھا. لیکن انہوں نے جو مجھے خوشی ہوئی, انہوں نے کہا کہ میری کمٹمنٹ ہے کہ میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرواؤں گا, اور ایک فوجی اس کے لیے ایک فوجی اندر اور ایک باہر. جنگل دیکھیں کیسے ہے. اچھا یہاں جنگل آوازیں دیکھیں اور یہاں دیکھیں, اور یہ سارا اس طرح تھا جو دیکھ رہے ہو نا پیچھے, یہ سارا ایسے تھا. اب دیکھو اس جنگل کو, اور پرندوں کی نیچرل ساؤنڈز. بنی گالا سے راول جھیل کا نظارہ قابل دید ہے. چودھری نثار آپ کے کالج فیلو رہے, کرکٹ بھی اکٹھے کھیلتے رہے, آپ دونوں میں دوستی بھی رہی, ناراضی بھی ہو جاتی ہے. اگر میاں نواز شریف کی جگہ وہ وزیر اعظم بن جائیں تو آپ کے لیے کتنے قابل قبول ہوں گے؟ دیکھیں ایشو یہ نون لیگ کا ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کون ان کا وزیر اعظم ہو, تو وہ تو میں تو نہیں کہہ سکتا کہ کون ہو. آپ کی چوائس کوئی نہیں ہوگی؟ نہیں, ہم جو مرضی وہ بنائیں. لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں, یہ شریف خاندان کو بڑی مشکل سے اپنے خاندان کے باہر کسی کو بننے دیں گے پرائم منسٹر. شیخ رشید آپ کو مشورے دیتے ہیں, آپ کتنی سنجیدگی سے ان کے مشوروں پر عمل کرتے ہیں؟ ڈسکشن ہوتی ہے ہماری ان سے, اور وہ اپنے مشورے دیتے ہیں اور ہم پہ ڈسکس کرتے ہیں. لیکن شیخ رشید کا میں یہ کہوں گا کہ جو شیخ رشید نے 9 سال جنگ لڑی ہے, یعنی جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں یہ اسٹیٹس کو کے خلاف, میں تو اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کیونکہ دیکھیں یہ پولیٹکس نہیں ہو رہی یہاں, یہ مافیا ہے. اپوزیشن کو آپ سے بڑی شکایت ہے کہ آپ ان کو کوئی ایسا الائنس نہیں بنانے دیتے جس میں آپ کو انہیں سیٹیں دینی پڑے, انہیں اکاموڈیٹ کرنا پڑے, آپ ڈیلے کر رہے ہیں. سب کو یہ شکایت ہے کہ ہم ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, مل کے حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں. عمران خان آخری دن تک شاید الائنس ڈیلے کریں گے تاکہ کم سے کم سیٹیں دینی پڑیں. دیکھیں سیٹوں کا تو بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ابھی تو یہ ہے کہ ایک موومنٹ چل رہی ہے, ایک مافیا کے سردار کو جو گاڈ فادر ہیں ان کو ہٹانے کی, اور وہ چھوڑیں گے نہیں, کیونکہ انہوں نے جس طرح لگ رہا ہے کہ وہ ملک کو تباہ کر دے گا, لیکن وہ اپنی کرسی نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس میں سارا پیسہ ہے. میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ اٹیک کرے گا اینڈ میں کھل کے جوڈیشری کو اور فوج کو, کیونکہ 2 ہی ادارے رہ گئے جن پہ کنٹرول نہیں ہے, باقی تو ساری جگہ اپنے لوگ بٹھا کے تباہ کر دیے. تو ابھی تو اس کے اوپر ہے ساری فوکس, ابھی نواز شریف کے اوپر ہے. جیسے ہی ادھر سے فارغ ہوتے ہیں پھر ہم سوچیں گے الیکشن کا. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کیا الیکشن میں جاتے ہیں یا یہ کوئی ایک اپنا نیا پرائم منسٹر لے کے آتے ہیں. آپ نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے؟ میں تو ہر فورم میں اس کے خلاف لڑوں گا. نہیں, جس سیٹ پہ وہ الیکشن لڑیں گے. پہلے تو نواز شریف کیا الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ اگر ڈسکوالیفائی ہو گئے تو الیکشن کیسے لڑے گا؟ لاہور سے الیکشن لڑیں گے آپ؟ پکا لڑوں گا لاہور سے, اسی سیٹ سے جس سے پہلے لڑتے ہیں. میرا تو یہی چوائس ہے, لیکن ابھی فیصلہ کریں گے. ابھی اس کے اوپر سوچا نہیں ہے, مشاورت نہیں ہوئی. میوزک سنتے ہیں سر آپ؟ قوالی میں سب سے زیادہ, وہ تو آج سے 20-25 سال پہلے, بلکہ ہماری جو ٹیم تھی ورلڈ کپ پہ وہ انسپائر ہی ہوتی تھی قوالی سے.